جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ ذات پاک ہے جس نے اپنی مخلوق کے لیے عاجزی کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 100 دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو کھل کر نفرت تو کرتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اب تم خاموش رہو اور اس کو بولنے دو جس نے الفاظ بنائے ہیں۔ اسی نے دروازہ بنایا، اسی نے تالا بنایا اور اسی نے چابی بھی بنائی ہے۔ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والا شخص ہمیشہ دوسروں کے بارے میں کوئی نہ کوئی منفی رائے دیتا رہتا ہے۔ 2 چیزیں انسان کی کمزوری ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم اور آنکھیں نم رہنے لگتی ہیں۔ زندگی ہمیں 2 طرح سے آزماتی ہے، کبھی ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیتی ہے اور کبھی وہ سب کچھ دے دیتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنی آواز کی اہمیت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب یہ دبا دی جاتی ہے۔ 3 چیزوں کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا: چاند، سورج اور سچ۔ درست جواب دینا علم ہے، جبکہ درست سوال پوچھنے کی صلاحیت ذہانت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، زخم وہ جگہ ہے جہاں سے آپ میں روشنی داخل ہوتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا تابع ہونا پڑتا ہے۔ دیمک روح کے اندر ہے، باہر سے ہر کوئی شاداب ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، بہار کے موسم میں اگنے والی ہر چیز خزاں تک مرجھا جاتی ہے، لیکن محبت کے پھولوں کا باغ ہمیشہ سرسبز رہتا ہے۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ پرندے صرف پنجرے میں ہی نہیں، درخت اگا کر بھی پالے جا سکتے ہیں۔ الفاظ چابیوں کے مانند ہوتے ہیں، ان کا احتیاط سے چناؤ کئی دلوں کو کھول اور کئی زبانوں کو بند کر سکتا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خود کو پہچاننے سے بہتر کوئی علم نہیں ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عادتیں انسان پر غالب آ جاتی ہیں۔ جو شخص تنہائی میں کسی بری چیز کا عادی ہوگا، کبھی نہ کبھی لوگوں کے سامنے وہ عادت اسے رسوا کر دے گی۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ دنیا کی چیزیں ملنے پر خوش نہ ہو، کیونکہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، وقتی ہے، کیونکہ ہمارے رب نے بہت بہتر آخرت ہمارے لیے تیار کی ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دل لگانے سے منع کیا ہے۔ جب بھی کسی غریب کو کچھ دیں تو یہ نہ سوچیں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ غریب آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ خدایا ہر اس چیز کی محبت ہمارے دل سے نکال دے جو ہمیں تیری یاد سے، تیرے ذکر سے
تیری محبت سے غافل کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہد وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنی خواہشات سے اسی طرح جہاد کرو جس طرح تم اپنے دشمنوں سے لڑتے ہو۔ غفلت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کر دے جو اسے نجات نہیں دلا سکتے۔ کسی دوست سے تعلقات کو توڑنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر اس کا رویہ بدلے تو اس کے لیے گنجائش ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دو طرح کے لوگوں کے حملے سے بچو، کمینہ جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، اور شریف انسان جب وہ بھوکا ہو۔ متقی انسان کی 3 نشانی ہیں: کاموں میں سچائی، آرزو کم کرنا، وقت کو غنیمت سمجھنا۔ لوگوں میں سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ ہیں جو حق بات کہنے کی قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود حق بات نہ کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر خدا کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو لوگوں کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی لوگ قیامت کے دن امن و امان میں ہوں گے۔ انسان کا قریب ترین رشتہ دار اس کی قبر ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہوس اور شہوت والا نفس روح کا نور نہیں رکھتا، اور شہوت والا نفس اللہ تعالی سے بہرا اور اندھا ہے۔ جو آخرت کو دیکھے وہ مومن ہے، اور جو دنیا کی چراگاہ پر نظر رکھے وہ بے دین ہے۔ ہم سب قید ہیں اور چابی صرف ایک سچے دوست کے پاس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جاہلوں کی بات گندگی پر اگی ہوئی ہریالی کی طرح ہے۔ ایسا شخص جو اس پر بیٹھا دراصل نجاست پر بیٹھا، اسے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ آپس کی ناراضی میں بہتر وہ ہے جو صلح میں پہل کرے۔ ہر چیز کے غم سے پاک ہونا مومن کے لیے باعث فضیلت ہے، مگر یہ کہ وہ غم کسی گناہ کی وجہ سے ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جہاں 2 راستے ہوں وہیں سوچ آتی ہے۔ جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو اسے سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ آپ کی آرزو صحیح ہے یا غلط، آرزو کا پورا نہ ہونا بھی بری بات نہیں، لیکن اچھی دعا انعام ہے، وہ چاہے پوری ہو یا نہ ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ جن لوگوں کو بڑے کاموں کے لیے رکھا جاتا ہے وہ اکثر غم سے گزرتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کا جب بھی آپ کو خیال آئے تو یہ سمجھ لیں کہ اسی وقت اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، ورنہ خیال نہیں آ سکتا۔ جس نے موت کا راز جان لیا وہ زندگی کے بڑے سے بڑے انقلاب سے متاثر نہیں ہوتا، اور جس نے زندگی کا راز جان لیا اس کو موت مایوس نہیں کرتی، اور جس نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا اسے حقیقت کی سمجھ آ گئی۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا بندہ کہیں بھی پہنچ جائے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکتا ہو،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک بہت جھوٹ بولنے والوں کو خدا جو سزائیں دیتا ہے ان میں سے ایک بھول جانے کا مرض بھی ہے۔ پھولوں کی مہک کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر اچھے سلوک اور اخلاق کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ پریشانی میں مذاق نہ کرو اور خوشی میں طعنہ نہ دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کو ذلیل کر کے آپ اس انسان کو کمتر نہیں بنا سکتے، لیکن یہ عمل آپ کے ظرف کو کمتر بنا دیتا ہے۔ اپنے دل اور دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں ملتی، محبت بانٹنے والوں کو ملا کرتی ہے۔ ہمیشہ میٹھے بول بولو تاکہ اگر کبھی واپس لینے پڑے تو کڑوے نہ لگیں۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا سمجھانے والا لگتا ہے۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ زندگی کو سادہ مگر خیالات کو بلند رکھو، وہی صحیح معنوں میں آزاد ہے جو خواہشوں کے غلام نہیں۔ اپنے خوف کو اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کا مستقبل طے کرے۔ اللہ سے ڈرو، تمہیں گناہوں کے باوجود بھی اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ سنو، احتیاطاً بتا رہا ہوں تمہیں، زندگی ایک بار ملتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو شخص تنکے کی طرح نفس کی ہوا کے بس میں ہو وہ ظالم اور مظلوم میں تمیز نہیں کر سکتا۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ اکثر دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔ اچھائی پھیلانی پڑتی ہے، برائی تو خود ہی پھیل جاتی ہے۔ اچھے لوگ اپنی نیکی کو اور برے لوگ دوسروں کی نیکی کو بھول جاتے ہیں۔ آپ فرشتے بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے۔ بہترین یادداشت یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں اور دوسروں کی برائیاں بھول جائے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ بات نیت کی ہوتی ہے، کوئی کعبے سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ انسانوں سے غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، غلطی کا اعتراف کر کے سرخ رو ہو جائیں، آپ کا رب آپ کو عزتوں سے نوازے گا۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو لفظوں کی جنگ سے پرہیز کرو۔ بہت فرق ہوتا ہے تعلیم یافتہ لوگوں میں اور ڈگری یافتہ لوگوں میں۔ جسے کوئی نہیں جانتا اسے رب جانتا ہے، راز کو راز نہ سمجھو، وہ سب جانتا ہے۔ مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں، اس دور ناگوار میں جینا کمال ہے۔ لوگ دوست چھوڑ دیتے ہیں، بحث نہیں چھوڑتے۔ جب انسانوں کا ضمیر سو جاتا ہے تو زمین ہلا دی جاتی ہے۔
مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے عیب چھپانا چاہتا ہے تو اسے معیوب لوگوں کے عیب پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے۔ چہرے کا رنگ دل کی حالت کی علامت ہے۔ آپ نے فرمایا شریعت 4 چیزوں کا نام ہے: زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا، اپنے اخلاق کو اچھا بنانا اور نیک اعمال کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ اگر تمہارے رزق میں دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی صبر جائے گا، یقین کر، شکر کر، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ابھی سے اپنے معاملات اور اعمال درست کر لیں تاکہ موت کا ذائقہ کڑوا نہ لگے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں تیرا نفس چاہے کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کیا تو وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا۔ بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے لگا رہے اور اس کے پاس اپنے عیبوں پر نگاہ کرنے کا وقت نہ ہو۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ صرف ایک ہی پھول خزاں میں کھلنے کی جرت کر سکتا ہے اور وہ محبت کا پھول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھروں میں مجھے وہ گھر زیادہ پیارا ہے جس میں یتیم کی عزت ہو۔ اللہ جب کسی بندے کی ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اپنے آپ کو بے نام و نشان اور عاجز اور مسکین رکھو تاکہ شہرت سے یہ حالت تم کو دور رکھیں، کیونکہ شہرت سے گوشہ عافیت چھن جاتا ہے اور شہرت بہت سی بلائیں اپنے ساتھ لاتی ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں راحتیں چھوڑ کر مشقتیں برداشت کرنے کا نام تصوف ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں عشق وفادار ہے اور وفادار ہی کا خریدار ہے۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر خوشی کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ جو لوگ خلوص اور بے غرضی سیکھ جاتے ہیں وہی زندگی میں لطف اور سچی خوشی کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس شخص کو کیا بدلو گے جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہیں آتی؟ گناہ گاری وہ ذلیل گھیرا ہے جو اپنے کرنے والوں کو روکتا نہیں، اور جو اس میں پناہ لے وہ اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کتنے ہی ڈھونڈنے والے نا امید ہو گئے اور کتنے ہی نہ ڈھونڈنے والوں کو روزی دی گئی ہے۔ دنیا کی تلخی
آخرت کی شیرینی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اگر کوئی کتاب ایسی ہوتی جس سے پہاڑ ہل جاتے اور زمین پھٹ جاتی تو وہ یہ قرآن ہے۔ دولت سے کبھی خرید نہ پاؤ گے انسان کی محبت، زبان کے نرم لہجے سے انسان بکا کرتے ہیں۔ جب واسطہ اور رابطہ صرف اللہ سے جڑ جائے تو دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت مغرب و مشرق کی طرح ہے، تم ان میں سے ایک کی طرف جتنا بڑھو گے دوسری سے اتنا ہی دور ہو جاؤ گے۔ نفرت کا جو بیج ہم بوتے ہیں اس درخت کا سب سے کڑوا پھل خود ہمارے حصے میں آتا ہے۔ شہنشاہی نہیں فقیری دے مولا، ہم نے دنیا پر نہیں دلوں پر راج کرنا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہو، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ ہم ضرورت پڑنے پر ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہونے پر غیرت مند، حالانکہ ہم نے احسان مند بننا چاہیے۔ اللہ کی تمام بہترین عطاؤں میں ایک بہتر عطا یہ بھی ہے کہ تمہیں تمہارا ہم خیال انسان مل جائے جس کی سوچ کی خوبصورتی تمہاری سوچ سے ملتی ہو۔ خوشی اور خوش قسمتی دونوں الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی سے اس کی خوشی تو چھین سکتے ہیں لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ محبت، دوستی، ہمدردی، رہنمائی یا مدد، اس دنیا میں کوئی نہ کوئی نشانی ایسی ضرور چھوڑ جائے جو یہ بتاتی رہے کہ اس راہ سے آپ گزرے تھے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔ محبت تو یہ ہے کہ کوئی احساس دلائے بنا آپ کے درد کو سمیٹ لے، آپ کی کمزوریوں کو ڈھانپ لے۔ اس میں نہ کوئی وعدے ہو نہ انتظار، اس میں کچھ طلب کرنے کی نوبت نہ آئے، ورنہ محض رابطے میں رہنا، گفتگو میں محبت کے بلند و باغ دعوے کرنا، زبان کا چسکا تو ہو سکتا ہے، محبت ہرگز نہیں۔ جو محبت آپ میں عاجزی اور نرمی پیدا نہیں کر سکتی، چاہے وہ انسان سے ہو یا اللہ کی ذات سے، یقین مانیے وہ محبت نہیں ہے۔ دوزخ میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی بہتر ہے جو جنت کی راہ پر چلا دے۔ سینکڑوں قیمتی کتابوں سے ایک محبت کی بات بہتر ہے۔ تیرا مقام اونچا سے دیکھ میں بھی بندہ ہوں خدا کا۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ آج قدرت کا عجب نظارہ دیکھا، آزاد پنچھی اور قید زمانہ دیکھا۔
ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ زمین پر سب سے طاقتور فاتح انصاف ہے۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ سوچتا ہوں کہ بجھا دوں میں یہ کمرے کا دیا، اپنے سائے کو بھی کیوں ساتھ جگاؤں اپنے۔ دنیا میں ہر ایک چیز اس حق تعالی کی طرف سے ہے، ذکر کے علاوہ زبان کی تربیت کا کوئی اور طریقہ نہیں۔ انسان کو مرنے سے موت ہی بچاتی ہے۔ دھوکہ نہ کھا جانا، موت اختتام نہیں ہے، موت ایک راستہ ہے۔ آج تک دنیا کسی کی ہوئی ہے جو تیری ہوگی، لہٰذا اس فریب میں جینا چھوڑ دے۔ انسان کا مقام جو بھی ہو، اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ تقدیر اسی سے پیار کرتی ہے جو جدوجہد کرتے ہیں۔ کیا راستہ اس بات کی پرواہ کرتا ہے کہ تم سواری پر ہو یا پیدل، لہٰذا اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہو۔ رزق کا وعدہ ہے لیکن سبھی اس کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ مغفرت کا وعدہ نہیں ہے لیکن کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ استغفار تمہاری پریشانی کا ازالہ، غم کا مداوع، گناہ کی صفائی، دل کا چین اور رزق کا موجب ہے۔ اللہ جس کو اپنی جستجو دیتا ہے اس کو اپنی محبت کی عطا دیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ زبان و دل سے کھاتی ہے مساوی گالیاں، غموں سے زیادہ ڈھیٹ کوئی قوم نہیں۔ سب سے بڑا خسارہ تو یہ ہے کہ اس جنت میں ہماری کوئی جگہ نہ ہو جس کی وسعت زمین اور آسمانوں سے بھی زیادہ ہے۔ بندہ اللہ سے جڑا رہے یا جڑ جائے تب سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سجدہ وہ بلند مقام ہے جہاں فقیر بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ پورا قرآن وحی کے ذریعے نازل ہوا، لیکن نماز کا تحفہ رب نے عرش پر بلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئے۔ پوشاک زندگی تجھے سیتے سوار تھے، سو چھید ہو گئے رفوگر کے ہاتھ میں۔ آخر گزر ہی جائے گی حیات، یہ کوئی تا حیات تھوڑی ہے۔ بدقسمت ہے وہ قوم جو جنازوں کے ہجوم کے سوا کہیں اپنی آواز بلند نہیں کرتی۔ سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا ہے۔ اگر قرآن آپ کا نقشہ ہے تو آپ کبھی بھی اپنا راستہ نہیں کھوئیں گے۔ خدا کا بندہ وہ ہے جو بندوں کا خزانہ بنے۔ جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو تو نصیب سے لگائی ہوئی ساری جنگیں ختم کر دینی چاہیے۔ انسان جب محبت کو پرکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اصل میں وہ اپنے رب کو پا لیتا ہے، کیونکہ محبت ہی تو ذریعہ ہے رب تک رسائی کا۔ بات یہ ہے ہم ہر شخص کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ جاننے کی تو کوشش ہی نہیں کرتے اس شخص کی نظر کیا دیکھ رہی ہے۔ مقام عشق سے لوٹے ہوئے بتاتے ہیں، غبار راہ میں سب کچھ گوایا جاتا ہے۔ ٹھوکر تو لگ ہی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آدمی پیدل چلنا ہی چھوڑ دے۔ دعا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا مگر یہ رنگ لے آتی ہے۔
ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں، اور محبت تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بہت ہی سیاہ ہے یہ رنگین دنیا، دل زمیں پر ٹوٹتے ہیں، آہیں عرش پر جاتی ہیں۔ بے شمار لوگوں میں شمار مت ہو جانا، ناصر تجھے کیا پتا محبت کیا ہے، تو روز آ جاتا ہے یوں ہے یوں ہے۔ آخر کو ہنس پڑیں گے کسی ایک بات پر، رونا تمام عمر کا بیکار جائے گا۔ تیرے سوا تیری اس کائنات میں کیا ہے، جلا کے دیکھ لیا، دل بجھا کے دیکھ لیا۔ نگاہ یار میں وہ زیر غور ہوتے ہیں، عشق والوں کے تو تیور ہی اور ہوتے ہیں۔ یا الہی کوئی ایسی بھی بارش ہو جو دلوں کی دھول صاف کر دے۔ دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، منزل کا ہر خیال، سچ پوچھئے تو سارا سفر واپسی کا ہے۔ ختم میری جستجو کر خود میں کھونے دے مجھے، خاک میری اصل ہے، خاک ہونے دے اب مجھے۔ مرشد سے دوری روح کو بیمار کر دیتی ہے، جو اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں وہ کبھی حالاتوں سے تنگ نہیں ہوتے۔ یہ سب کچھ ہے مگر ہستی میری مقصد ہے قدرت کا، سراپا نور ہو جس کی حقیقت، میں وہ ظلمت ہوں۔ جہاں میں لذت پرواز حق نہیں اس کا، وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد۔ اللہ ہارنے نہیں دیتا اسے جو اللہ کے لیے ہار قبول کر لے۔ در بدر بھٹکتی ہے یہاں وہاں، لامکاں جو ٹھہری حسرتیں میری۔ نہ دیکھ تو دنیا داری، نہ تو خواب دیکھ، پہلے اپنے اعمال دیکھ، پھر قبر کا عذاب دیکھ۔ جو بھی کرنا ہے مضبوط ارادوں سے کرو، اپنی ہر صبح کا آغاز نمازوں سے کرو۔ تختے سکندری پر وہ تھوکتے بھی نہیں، بستر لگا ہو جن کا یار کی گلی میں۔ اللہ کو پسند ہے تمہارا اسے یاد کرنا، وہ نہیں دیکھتا کہ کم کرتے ہو یا زیادہ۔ دستک دو وہ دروازہ کھولے گا، گم ہو جاؤ وہ تمہیں سورج کی طرح چمکا دے گا، گر جاؤ وہ تمہیں آسمان تک بلند کر دے گا، فنا ہو جاؤ وہ تمہیں لافانی کر دے گا۔ اصل رنگ تو وہی ہے نا جو کاتب تقدیر نے ہماری زندگی کی تصویر میں بھر دیا ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں باتوں سے نہیں، کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔